کراچی میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ Karachi mein I've just come for a short visit to just hang out and do some work, بس چھوٹا موٹا. But I've heard کہ لاہور سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں. جی لاہور سے ہوتی ہوئی آ رہی ہوں. میں ایکچولی کافی عرصے سے ابھی یو ایس میں آتی جاتی رہتی ہوں, اور کیونکہ کووڈ کی وجہ سے کافی عرصے کوئی سال ہو گیا کہ وہیں تھی, تو بس پھر گھر کی بہت یاد آ رہی تھی. آئی وانٹڈ ٹو سی مائی پیرنٹس, تو وہ لاہور میں ہوتے ہیں, تو اس لیے لاہور. ابھی کراچی کا تو ٹرپ ضروری ہوتا ہے. Nothing else for the food. جب اتنی دور آئے ہو تو پھر ایک اور it's not that far. I love being here. But پاکستان مس کرتی ہیں آپ یو ایس میں؟ بہت زیادہ. کیا چیز سب سے زیادہ مس کرتی ہیں؟ بہت سی چیزیں, مطلب ایک لسٹ شروع ہو جائے گی. سب سے زیادہ کھانا یا شاپنگ؟ یہ بتائیں. شاپنگ کی تو میں بالکل بھی شوقین نہیں ہوں. شاپنگ سے تو مجھے ڈر لگتا ہے, لیکن یہ ہے کہ کھانا بہت زیادہ مس کرتی ہوں, خصوصیت سے یہ یہاں کا جو کھانا ہے کراچی میں آئی تھنک از دا بیسٹ food in the country. So I really miss Karachi food, I miss home food. And just I think generally, you know, آپ جہاں پہ بھی پلے بڑے ہوتے ہیں آپ کا ایک الگ وہاں سے you know ایک تعلق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا کام بھی ایسا ہے کہ میں زیادہ ٹریڈیشنل میوزک میں, اور تو وہ ساری جو انسپریشن ہے وہ مجھے ان چیزوں سے ہی ملتی ہے. مجھے یہاں چھوٹی ہر چیز کا بالکل وہ مٹی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. تو آپ اکلوتی ہیں یا آپ کے اور بہن بھائی بھی ہیں؟ Are you the only child? I wish I no I don't wish I was. we're 5. ماشاءاللہ جی. So we're 5. وہ سب بھی گاتے ہیں, ان کا بھی شوق ہے گانے کی طرف؟ شوق تو پوری فیملی کو ہے, ہاں جی, لیکن یہ ہے کہ پروفیشنلی اتنا سب نے نہیں لیا آگے جا کے. لیکن مائی سسٹر سنگز, وہ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے, بلکہ چپ ایک ہمارا گانا ہے, اور کافی گانوں کے ورڈز بھی انہوں نے ہمارے لیے لکھے ہوئے ہیں. مائی مدرز انٹائر فیملی سنگز, مائی فادر لوز ٹو سنگ منا ڈے اینڈ آل, اینڈ دین ایوری ون ان مائی فیملی. تو کوئی گانا ہے وہ فیملی کا جو سب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ایک گانا تو گانا لازمی ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا فیملیز میں کہ ایک اسپیسیفک گانا سب انجوائے کرتے ہیں گانا؟ ایکچولی سب کی اتنی وائڈ اور اتنی انٹینس لسننگ ہے کہ کوئی ایک گانا نہیں ہے. دیر سیورل سانگس, مطلب. اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ پشتو گانے بھی سنتے ہیں, فارسی گانے بھی سنتے ہیں, اردو بھی سنتے ہیں, پنجابی بھی سنتے ہیں, غزلیں بھی سنتے ہیں, قوالی بھی سنتے ہیں. سو یہ ہوتا ہے کہ یو نو ہاں اٹس ٹف ٹو سے, بٹ ہاں. اچھا مجھے بتائیں کس اسٹیج پہ آپ کو, آئی نو کہ وہ میوزک کریئر میں آپ بڑی سلولی یو کیم ٹورڈز دس فیلڈ نا, وہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ ایک دن اٹھے, وہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں گانا شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ ہانیہ کے ساتھ آپ کا دونوں کا گروپ بنا اینڈ یو گائز اسٹارٹڈ. لیکن کس وقت آپ نے سوچا کہ اب میں اس کو, بیکاز یو ور ورکنگ ایٹ دا سیم ٹائم بیچ میں, رائٹ, آپ کام بھی کر رہی تھیں اور ساتھ میوزک بھی آپ کا, لیکن کس پوائنٹ پہ آپ نے سوچا کہ اچھا اب اس کو میں نے پروفیشنلی ان دا سینس کہ میں ٹائم اور پورا اپنی انرجی اس پہ فوکس کروں گی, اور کیا چیز تھی جس نے آپ کو یہ ڈیسیجن لینے پہ سوچا؟ ایکچولی وہ آئی تھنک لوگوں کا پیار تھا, اینڈ دا کائنڈ آف اپرچونیٹیز دیٹ ور اوپننگ اپ. تو مطلب آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مطلب میں نے تو فائنانس میں, اکنامکس میں گریجویشن کی تھی, پہلے بینک میں تھی, پھر بزنس میں ہیلپ کر رہی تھی اپنے بھائی کو. لیکن جب ہمارا یہ البم نکلا اور اس کے بعد کوک اسٹوڈیو کے گانے نکلے اور بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں اتنا زیادہ پیار اور انکریجمنٹ دینا شروع کر دی, تو پھر کام کی ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہو گئی کہ میرے بھائی اور ابو نے کہا کہ اب میرے خیال میں تمہیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا, یا تو تم اس کو بس اب چھوڑ دو یا اس کو سیریسلی لے کے آگے بڑھنا ہے. بٹ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا, اور وہ ڈیسیجن خود ہی میرے لیے بنا دی گئی تھی, مجھے ایسے لگتا ہے. مجھے ایک بات بڑی مزے کی لگتی ہے کہ یوزلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ, مطلب آپ کا ریورس ہوا, لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ یار ہماری یہ پیشن ہے اسپیشلی میوزک یا اس سے, تو مجھے یہ کرنا ہے. آپ کے ابو آپ کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا کلاسز لے لو, میوزک کلاسز, اینڈ آپ کہہ رہی تھی نہیں مجھے میوزک کلاسز نہیں لینی, آئی وانٹ ٹو فوکس, آئی وانٹ ٹو بی مور سیریس سبجیکٹس, یو نو. مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگی. تو پھر فیملی سے تو کوئی آپ کو وہ سماج کی طرف سے دیوار کھڑی ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں تھا بڑا. تو چیلنج کیا تھا آپ کا؟ چیلنج میرا یہ تھا, ایک تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا اور اپنے فیئرس کو جو ہے نا, جو
اپنی انسیکیورٹیز کو اوورکم کرنا، یہ میرا بہت بڑا چیلنج تھا. دوسرا جو میرا چیلنج تھا، کیونکہ دیکھیں میں کیونکہ ہم ایک کائنڈ آف نوکری پیشہ ایک انوائرمنٹ سے آئے ہیں، تو مجھے تو ساری زندگی یہی بتایا گیا تھا کہ جو آپ کام کرتے ہیں وہ آپ سیکھ کے کرتے ہیں. اب جب یہ سارا کچھ ایک دم سے ابھرا اور اتنا پیار اور شہرت اور یہ سب کچھ ملنا شروع ہوئی، تو ایک طرف سے مطلب میں بڑی خوش ہوئی، لیکن دوسری طرف سے مجھے بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو آگے میں کیسے لے کے جاؤں گی. اگر میں نے اس کو ایک کریئر بنانا ہے تو کریئر تو مجھے صرف تبھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کوئی کام سیکھ کے کریں، کیونکہ آج کسی کو ایک چیز پسند آ سکتی ہے، کل اٹس ویری ومزیکل. تو پھر آپ نے سیکھا؟ پھر سیکھنے کی میں نے کوشش کی، پھر جی میں سیکھا. استاد نصیر الدین کے ساتھ جی پھر پچھلے 10 سالوں سے میں آپ ان کے ساتھ ابھی تک ہیں؟ جی وہ تو اب جب تک unless he leaves, I don't know me, but like so کیا ہوتا ہے یہ کانسٹنٹ؟ وہ ریاض کرنا ہوتا ہے، آواز کا، سر کا ہوتا ہے، جو یہ اتنا لمبا یہ ایک سیکھنے کا جو دور ہے، وہ یہ ایکچولی سیکھنے کا دور نہیں ہوتا، یہ سیکھنے کا دور بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ آلموسٹ ایک پریکٹس کی طرح ہوتا ہے. لائک ہاں یہ صرف آپ کو سر یا تال یا تان یا یہ چیزیں نہیں سکھاتا. یہ ایکچولی آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو اس سے ملتی ہیں. مطلب جو استاد نصیر الدین سامی صاحب ہیں وہ ایک مطلب خیال گائکی کے مطلب پوری دنیا میں ایک واحد ایک ایک آئیکن ہے. تو ان سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہماری جو ایسٹرن ایک استاد شاگردی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام آپ کریں نہ کریں، آپ کمرشلی گائیں نہ گائیں، لیکن اس میں جو میوزک کا علم ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور یہی میں چاہتی تھی، تو یہ میری دل کی خواہش تھی، اور میں بہت آئی ایم ویری لکی کہ وہ مطلب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جوڑ دیا. بتائیں پہلی بار کب ریئلائز ہوا کہ یار میرا گانا تو بہت جگہوں پہ سنا جا رہا ہے، اور باہر نکلی تو لوگ پہچان بھی رہے تھے؟ کوئی مزے کا انسیڈنٹ ہے جو آپ ہمیں سنا سکتی ہیں؟ جی پہلی دفعہ جب پیمانہ نکلا تو تب ویسے مطلب ہم لوگوں نے، کیونکہ ہنیا اور میں نے اس پہ کمپیوٹر پہ اپنے، ہم لوگوں نے البم سے پہلے ہم لوگ جب دونوں امریکہ میں ہوتے تھے تو کمپیوٹر پہ ہم لوگوں نے 3-4 گانے چڑھائے ہوئے تھے. وہ کسی مسلم میٹریمونیل سائٹ پہ چلے گئے تھے. مسلم میٹریمونیل سائٹ پہ چلے گئے تھے، اور کچھ چند ماہ بعد ہمیں خود ای میلز آنا شروع ہو گئے کہ ان 2 لڑکیوں کو سنو، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہ بڑے مزیدار. تو یہ ایک بہت فنی چیز ہوئی تھی. دوسرا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ سنڈے تھا، تو میں صبح اٹھی تو ابو کہتے ہیں یہ دیکھو، تو میں آئی اوپن دا نیوز پیپر، تو سم ون ہیڈ ریٹن ان دا نیوز پیپر کہ whoever the چپ گرلز آر وی وانٹ them to make an album. تو ایک لائک جرنلسٹ کی طرف سے ایک وہ تھا، ایک کائنڈ آف ریکویسٹ تھی جو بھی. دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور پھر پیمانہ کے بعد جب پیمانہ نکلا، جس دن نکلا تو ہم لوگ نتھیا گلی میں تھے پورے بینڈ کے ساتھ. ہمارا اسلام آباد میں شو تھا، تو ایک دن کے لیے ہم لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے. تو کوئی وہاں پہ سگنلز نہیں تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ گانا نکلا ہے جو بھی ہے، کیونکہ اس وقت کوک اسٹوڈیو کا ہمیں نہیں پتہ تھا کتنی ریچ ہے یا جو بھی. تو جب ہم نیچے آئے ہیں لاہور، تو وہ بہت عجیب تھا، کیونکہ لٹرلی لوگوں کی گاڑیوں میں سے ہمیں آوازیں آ رہی تھیں. اور جیسے ہم گئے ہیں تو سب جو امی ابو they were very excited, تو that was a very exciting. Yeah, I can imagine. آپ نکلے اور ہر گاڑی میں آپ کا گانا سن رہا ہے، اتنا پراؤڈ آپ فیل کر رہے ہوں گے. جی آپ نے بہت ٹریول کیا ہے، ٹرکی میں بھی بیک پیکنگ اور اس کے علاوہ بھی. ہاؤ ڈو یو فیل کہ یہ جو اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس نے آپ کے کرافٹ پہ کیا اثر کیا ہے؟ آپ کے کرافٹ کو کسی طریقے سے امپروو کیا ہے یا اس کو کوئی اینگل دیا ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ وے؟ I do feel that way. I think that I don't know if it's the craft, but perhaps it's the process اور intention پہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کس نیت. because I think جتنی آپ دنیا دیکھتے ہو اتنی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج کل بہت ایک مطلب
क्विक इंफॉर्मेशन पे हम लोग एक जगह पे कोई भी किस्म का मतलब इमेज बना देते हैं उसका. That's true. हाँ. और यू नो और उस पे ज़्यादा उसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाते, तो उसको क्योंकि हम लोगों ने तो हम वो टाइम ही नहीं दे पाते जिसमें हम किसी जगह के साथ एक्चुअली कनेक्ट कर लें. आई थिंक ट्रैवल एक ऐसा एक प्रोसेस है जिससे आप डिफरेंट कंट्रीज़ और उनके लोगों को समझने का, उनके कल्चर को समझने का एक मौका मिलता है. तो उस तरीके से इट्स आई थिंक इट्स रियली गुड बिकॉज इट हेल्प्स यू think about, you know, think about other cultures in a more humanizing way.